السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں افتخار احمد، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ آج کا ہمارا موضوع سخن کیا ہے؟ سبق کا عنوان کیا ہے؟ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ مصنف کا نام شبلی نعمانی، والد کا نام شیخ حبیب اللہ، سن پیدائش 1857، سن وفات 1914۔ عزیز طلبہ، عنوان لکھنا، مصنف کا نام لکھنا، ولدیت لکھنا، سن پیدائش، سن وفات لکھنا، یہ صرف لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا حصہ معروضی یعنی جو آبجیکٹو ہے، آپ کا آبجیکٹو انہی چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ یہ چیپٹر کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، اور کس جلد سے لیا گیا ہے؟ جلد نمبر 3 تعلیم۔ ٹھیک ہے، جو شبلی نعمانی تھے، اصل میں انہوں نے یہ جو مقالات شبلی ہیں، جیسے آپ نے فرسٹ ایئر میں سبق پڑھا تھا مقالات سر سید، اسی طرح مقالات شبلی بھی ہیں۔ جس طرح مقالات سر سید کی جلدیں ہیں، اس طرح شبلی کی بھی مقالات شبلی کی بھی جلدیں موجود ہیں۔ جلد 1 میں مذہبی امور پر بحث کی گئی ہے، دوسری جلد میں ادبی، پھر تعلیمی، تنقیدی، تاریخی، فلسفیانہ۔ لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ جلد نمبر 3 سے ہے، جو تعلیمی ہے۔ اب بچوں، آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اردو کا پہلا مورخ شبلی نعمانی کو مانا جاتا ہے۔ دوسرا، ان کا شمار خواص ہمسا میں ہوتا ہے۔ اردو کے جو خواص ہمسا ہیں، شبلی نعمانی کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق میں انہوں نے جو زیر بحث باتیں لائی ہیں، جو جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تعلق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یعنی مسلمان قدیم پرانے دور میں ان کا طرز تعلیم کیا تھا، تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی ہم کلاسز میں نثری حصہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ریکارڈنگ لیکچر میں کتاب سے مدد لینا شروع کر دیں تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ بہت زیادہ ٹائم پر مشتمل ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کی گئی ہے کہ جو اسباق میں چیدہ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کی جائے، اور پورا مدعا کلام آخر میں آپ کو ریویو کے طور پر بتا دیا جائے۔ سب سے پہلا پیراگراف آپ کا جو ہے 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل زندگی کے لیے موضوع تھی۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ 145 ہجری تک، یعنی جب تصنیف کہتے ہیں کسی چیز کو لکھنا، تالیف کہتے ہیں کسی چیز کو ترتیب دینا، ٹھیک ہے، شروع نہیں ہوئی تھی، نہ لکھنا شروع ہوا تھا کیونکہ صفحے ہی نہیں تھے، اور نہ اس کو ترتیب دینا شروع ہوئے تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہے تعلیم و تعلم، تعلیم دینے والا مراد ہے استاد، تعلم، ٹھیک ہے، تعلیم و تعلم یعنی تعلیم دینے والا اور تعلیم حاصل کرنے والا، تعلیم دینے والا اور تعلیم حاصل کرنے والا جو دونوں تھے وہ عرب کے سادہ نیچرل طریقے پہ چلتے تھے۔ یعنی جس طرح عرب کی جو زندگی تھی، رہن سہن تھا، وہ سادہ تھا، اسی طرح عرب میں تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار جو تھا وہ بھی سادہ تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم نے پیراگراف میں اس بات کو درج کر لیا کہ 145 ہجری تک طرز تعلیم کیسا تھا۔ تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ عرب کی زندگی کی طرح سادہ، جس طرح سادہ لوگ تھے، کوئی کتاب سے دیکھ کر نہیں پڑھایا جاتا تھا، کوئی کاپی پر لکھا نہیں جاتا تھا۔ جس طرح عرب کے لوگ سادہ، اس طرح تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ سادہ۔ اب عزیز طلبہ و طالبات، اگر نہ لکھا جاتا تھا، نہ دیکھ کے پڑھایا جاتا تھا، تو تعلیم کا تعلق کس سے تھا؟ تو عزیز طلبہ، ہم نے لکھ لیا کہ علوم کا تعلق حافظے سے تھا۔ جس کا جتنا مضبوط حافظہ ہوتا تھا وہ اتنا اچھا استاد ہوتا تھا۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، مثل ہے
علم در سینہ نہ در سفینہ، علم وہ ہے جو سینے میں ہے، نہ در سفینہ وہ نہیں ہے جو سفینے پہ ہے، جو کاغذ پہ ہے، یعنی وہ علم نہیں ہے جو کاغذ پہ ہے، علم وہ ہے جو سینے میں ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات، علم اس کو سمجھا جاتا تھا جو حافظے میں ہے، جو سینے میں ہے، نہ کہ جو کاغذ میں، کاغذ تھا ہی۔ پھر اب آپ کہتے ہیں پھر تو جو چاہے جو پڑھاتا رہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ سند اور روایت ہوتی تھی کہ کس کی کہی ہوئی بات ہے، اور مستند بات ہوتی تھی، وہ یہ نہیں اپنے پاس سے جھاڑتے رہو، بتایا جاتا تھا فلاں ابن فلاں سے یہ بات آئی ہے۔ پھر نحو، معنی، لغت، فقہ، اسماء الرجال، طبقات، اصول حدیث، تاریخ، یہ سارے علم تھے۔ اب عزیز طلبہ پہلے آ جائیں، میں نے یہاں پہ آپ کے لیے الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ الفاظ کے معنی میں آپ کو سال اول کے لیکچر میں نے بتایا کرتا تھا کہ معنی کے معنی ہوتے ہیں روح، یعنی جب الفاظ کے معنی کو سمجھ لیا جاتا ہے تو آپ اس کی تاریخ تک پہنچ جاتے ہیں، آپ اس کے لفظ کے معنی کو جان کر آپ اس کی ساری جانکاری کر لیتے ہیں کہ اس میں پایا کیا جاتا ہے، اس میں بتانے والا بتانا کیا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں نحو ایسا علم جو جملوں کے اجزاء کو درست جوڑنے کے بارے میں ہو، یعنی جو مطابقت قائم کر دے۔ فقہ دینی علم کی سمجھ، دینی علم کو سمجھنا۔ اصول حدیث وہ قاعدے جو حدیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے علماء اسلام نے ترتیب دیے، آپ یہ جان گے۔ پھر تاریخ، پھر اسماء الرجال، حدیث کا وہ خاص شعبہ جس میں حدیث بیان کرنے والے کے حالات، پیدائش، اس کے سازہ کے متعلق سب کچھ بحث میں لایا جاتا ہے، زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم الرجال۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے طبقات۔ طبقات علم یا معاشرتی ہم نسل، ہم مرتبہ، ہم درجہ افراد کے بارے میں سب ڈسکشن کرنا، سب زیر بحث لانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جان لیا کہ تعلیم میں کیا کیا علم حاصل کیے جاتے تھے، وہ سب ہم نے سمجھ لیے۔ عقلی علوم فروغ نہ پا سکا، اور عقلی علوم فروغ کیوں نہ پا سکا؟ مذہب کی بنیاد اس کو بنایا گیا، سلطنت نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی، اور نہ اس کی اشاعت ہوئی، نہ اس کو پرنٹ آؤٹ کیا گیا۔ جب لکھا ہی نہیں گیا، پڑھایا ہی نہیں گیا، عقلی دلائل ہی کسی کے پاس نہیں تھے، تو وہ آپ کو کیا سمجھاتا؟ پھر عزیز طلبہ و طالبات پیراگراف نمبر 2 آ جاتا ہے۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں کا محور تھا، عجیب و غریب قسم کی دلچسپیاں اس میں تھی۔ عرب سے لوگ نکلے، عرب سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب جب پوری دنیا میں پھیلے، عرب سے نکل کر اسلام کے حلقوں میں شرکت کی انہوں نے، جو حلقے بنے ہوتے، جو گروہ بیٹھتے تھے، جو جماعتیں بیٹھتی تھی، عرب سے نکل کے تمام لوگ ان میں شمولیت اختیار کیا کرتے تھے۔ اب جہاں پہ کوئی گروہ بیٹھ گیا وہیں پہ علم کا کام شروع ہو گیا۔ نہ کوئی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، نہ کوئی مدرسہ ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود علم کی بنیاد عرب کی مہر پر تھی، یعنی ابھی بھی جو تعلیم دینے والے تھے وہ عربی تھے۔ نیشا پور، بہارا، بغداد وغیرہ یہ سارے ان کے یہاں پہ ان کی اجارہ داری تھی، اور علم عروج پہ تھا۔ ذاتی مکانات، خانقاہوں، مسجدوں کے صحن، ذاتی مکانات، حجرے گھر۔ اب بیٹا ہوتا کیا تھا؟ خانقاہوں کو استعمال کیا جاتا تھا تعلیم کے لیے، مسجدوں کے صحن استعمال ہوتے تھے، ذاتی مکانات، حجرے گھر استعمال ہوتے تھے امیر لوگوں کے، وہاں پہ تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ آپ لوگوں نے بیٹا سنا ہوگا نا اکثر دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا، ادھر لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نئے کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دین پھیلانا شروع کیا تھا، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہوا کرتے تھے، امیر لوگوں کے گھر میں تعلیم دی جاتی تھی، جن کے صحن بڑے ہو، اچھے سے ان کو لوگوں کو کور کیا جا سکے، خانقاہوں، مسجدوں کے صحن وغیرہ یہ سب استعمال ہوتے تھے۔ قرطبہ کا مقام، قرطبہ اس وقت جو تھا وہ سب سے بڑا علمی مقام تھا۔ جرمن فلاسفر کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا کو ایک انگوٹھی تصور کیا جائے تو قرطبہ اس کا کیا ہے؟ نگینہ ہے، موتی ہے۔
کمال دیکھیں کہ قرطبہ اتنا علم میں بھی آگے تھا اور مال و دولت میں اتنے آگے تھے کہ لوگ سوچتے تھے کہ اب کیا چیز نہیں ایجاد کی جائے، پیسہ کہاں پہ خرچ کیا جائے، سونا کتنا لوگوں کے گھر سونا ہوا کرتا تھا، درزی نے ٹائی کی ایجاد کی ڈریس میں، مسلمان تھا، قرطبہ کا رہنے والا تھا، اس نے ٹائی کی ایجاد کی، اتنے امیر لوگ تھے، تعلیم میں بھی بہت آگے تھے۔ پھر آمد ہوتی ہے ہلاکو ہاں کی، جس کو ہم نیکسٹ پیراگراف میں، آنے والے جو پیراگراف ہیں ان میں ہم تفصیل سے اس کا کردار اجاگر کریں گے۔ یہ دوسرا دور تعلیم ہم نے ڈسکس کیا ہے، دوسرا پیراگراف ہم نے ڈسکس کیا ہے، ابھی تک جو ہے کوئی مکتب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ پیراگراف نمبر 3، مشہور علماء کے تعلیمی حالات۔ اس پیراگراف میں کون سا نقطہ سب سے اہم ہے؟ مشہور علماء کے تعلیمی حالات۔ کون سا بچوں آپ کو بتایا ہے؟ مشہور علماء کے تعلیمی حالات۔ حلقہ درس، سینکڑوں ہزاروں طلباء کی اس میں شمولیت ہوا کرتی تھی، ایک ایک استاد کے پاس کتنے طالب علم پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، 10,000 سے زائد دعوتیں۔ یہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ کے بس سنتے گئے، جو ٹیچر نے کہا سننے ہی، جو سنتے تھے اس کو اپنے پاس رقم بھی کرتے تھے، اس کو اپنے پاس لکھتے بھی تھے۔ اب یہ لکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پھر حدیث نبوی لکھنا، 200 امام ہوا کرتے تھے، ہزاروں کے تعداد میں ان کے پاس طالب علم تھے، جو خود بھی آتے تھے، ساتھ اپنے قلم دوات بھی لے کر آتے تھے۔ پھر وہ 200 امام اجتہاد اور فتوے دیا کرتے تھے۔ اجتہاد دین میں کوئی آنے والی معلومات، نئی آنے والی چیز کے اوپر بحث کرنا، ٹھیک ہے، کوئی نئی آنے والی چیز کو رائج کرنا یا اس کو رد کرنا یا اس کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے، یہ سارے علماء کے کارنامے ہوتے تھے۔ جو فتویٰ دینے والے علماء کرام ہوتے تھے وہ 14 سے 15 علوم پر مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے پیراگراف نمبر 4۔ پیراگراف نمبر 4 میں دوسرا دور طرز تعلیم جو ہے، اسی کو آگے بڑھایا گیا، ابھی ہمارا ٹاپک وہی ہے۔ املا، استاد کا مقام منبر پر بیٹھنا۔ اب درسگاہ بنائی جاتی تھی، وہاں پہ جو استاد تھا وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا جس کو منبر کا نام دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ فن کے مسائل یہ سارے جو ہیں اس کو ڈسکشن کی جاتی تھی۔ قلم دوات کے ساتھ طلبہ کا بیٹھنا، وہی بات پرانی، خاص لفظ لکھ کر امالی تیار کرنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں وہ بتا چکا ہے کہ امالی تیار کی جاتی تھی۔ امالی اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد لیکچر دیتا ہے، استاد کا لیکچر آپ غور و تفکر سے سنتے ہیں، اس میں جو چیدہ اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ ضبط تحریر میں لاتے ہیں، صفحہ کرتاس پہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ بھولے نہیں۔ جیسے یقین چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ایسا کام کرتے ہوں گے۔ جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں، جو عزیز طلبہ و طالبات اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے پاس قلم دوات رکھتے ہیں، اپنے پاس پین بھی رکھتے ہیں اور اپنے پاس کوئی رف رجسٹر بھی رکھتے ہیں جس پہ وہ اساتذہ کرام کی اہم باتوں کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یہ اچھے طلبہ و طالبات کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا امالی، میں آپ کو بتا دوں، اب استاد جو اہم باتیں کرتا تھا شاگرد لکھ لیتا تھا، اب اس کے پاس ایک پورا رجسٹر تیار ہوتا تھا کہ میرے استاد نے یہ لیکچر دیا تھا، یہ اہم بات کی تھی، یہ اہم بات کے اوپر وضاحت یہ دی تھی میرے استاد نے۔ یہ تمام کام چلتے رہتے تھے۔ پیراگراف نمبر 5، اعلیٰ تعلیم۔ پیراگراف نمبر 5 میں ہم نے اعلیٰ تعلیم کو زیر بحث لانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے 5ویں پیراگراف میں اعلیٰ تعلیم کو محو گفتگو لانا ہے۔ مسافتوں کا دور، اچھا یہ مسافتوں کا دور کیا تھا؟ سفر کا دور تھا یہ، ٹھیک ہے، کتابیں چھاننا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری تھا، یا تو وہ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر قصبہ قصبہ گھومے گا اور جو جید علماء ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرے گا، ان سے مسائل کے اوپر گفتگو کرے گا اور علم حاصل کرے گا، یا اس کے بعد وہ ان کی کتابیں لے گا، کیونکہ لکھنے کا دور تو شروع ہو چکا تھا امالی وغیرہ کے تھرو، تو جو علماء کرام کی ریسرچ ورک ہے وہ پڑھے گا یا کتابیں چھانے گا اور وہ علم حاصل کرے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو شخص مسافت کیے بغیر، سفر کیے بغیر علم رکھتا تھا اس کو بہت ہی نامور مانا جاتا تھا،
اس کو بہت عقل مند مانا جاتا تھا کہ جو علماء کے پاس نہیں گیا بلکہ ان کی کتابیں چھان کے اس نے علم حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وضاحتی کتابیں ساتھ ہوا کرتی تھی. اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وضاحت تفسیر مفصل طور پر علماء کرام پیش کیا کرتے تھے, لکھ دیا کرتے تھے. علامہ مقری کی تعریف بھی سب اس میں دی جا چکی ہے. پیراگراف نمبر 6. اب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر 6 کی طرف. اعلیٰ تعلیم کے لیے لازمی چیزیں, یہ کیا تھی؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے لازمی چیزیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب کیا چیزیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھیں. مناظرے کی مجلسوں میں شرکت کرنا. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ لیں آپ, نثر کا سبق ہے, دو اساتذہ کی آپس میں بحث ہے, اس میں شرکت کرنی ہے. اساتذہ بھی سامنے ہوں گے, شاگرد بھی سامنے ہوں گے. مدلل گفتگو ہوگی. مدلل گفتگو اس کو کہتے ہیں جس میں دلیل دی جائے, اور مباحثے میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو بہتر دلیل دیتا ہے. مباحثے میں دلیل والے کی جیت ہوا کرتی ہے. بحث اور مناظرہ ایک ہی مسئلے پر دو بحث کریں گے. فقہ ادب نحو, میں آپ کو فقہ کے متعلق بھی بتا چکا ہوں, نحو کے متعلق بھی بتا چکا ہوں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان سب کی جو مجالس ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی. نحو کی جگہ نحو کی مجالس, فقہ کی جگہ فقہ کی مجالس ہوا کرتی تھی. اصول حدیث کی جگہ اصول حدیث کی مجالس ہوا کرتی تھی. جدا گانا مجلس, جدا گانا مجلس کا مطلب یہ الگ الگ ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر آگے تصفیہ کے لیے انتخاب. پھر علماء کرام ان میں سوچے, تصفیہ کہتے ہیں صلح کرانا, کسی ایک معاملے پر, کسی بھی ایک معاملے پر اتفاق کر لینا. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کا کوا سفید ہی ہے, ہر کوئی کہ میں ہی حق پہ ہوں. نہیں, کسی ایک معاملے پر اتفاق کر لیا جاتا تھا. استاد کی تحریری سند دی جاتی تھی. جو طالب علم وہاں پہ موجود ہوتے تھے, علم حاصل کر لیتے تھے, ان کی عمالی تک چیک کی جاتی تھی. اور پھر ان طالب علموں کو درس کا بھی, ان کو طالب علموں کو درس کی اجازت بھی دی جاتی تھی, درس کی اجازت. اور اس کے ساتھ ساتھ تلسیان, یہ آپ دیکھ لیں آج کل بھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں ایک چوگا سا پہنا ہوتا ہے, ایک کوٹ سا پہنا ہوتا ہے, ایک اپر سا پہنا ہوتا ہے جو فل ہوتا ہے, کالے رنگ کا بعض اوقات پہنتے ہیں. علماء کرام بھی چوگا ٹائپ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تلسیان ہوتا ہے. استاد نے بھی پہنا ہوتا ہے. جو اعلیٰ درجے کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, جن کو سند دی جاتی, جن کو ڈگری دی جاتی, جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ اب علم حاصل کر چکے ہیں, وہ اساتذہ کے ساتھ وہی لباس زیب تن کرتے تھے, اور یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا تھا. عزیز طلبہ و طالبات, جس کے پاس جاتے ہیں پیراگراف نمبر 7. پیراگراف دینی تعلیم مذہب کا اہم جز. ہنوز عرب کا لہو, ابھی تک جو ہے تعلیم دینے والے عرب کے لوگ تھے, اور ان میں تکبر کے پہم ملکی کامیابیاں لگاتار پہ, ہم کہتے ہیں مسلسل, لگاتار انہوں نے تعلیم کامیابیاں حاصل کی تھی, فتوحات حاصل کی تھی. فلسفہ پیشوا اجمی اب جو ہے ٹرن لیا, اور اجمی لوگوں نے تعلیم دینا شروع کی. نحو, لغت, حدیث, اصول فقہ سب جو پڑھانے والے تھے وہ اب اجمی بھی شروع ہو گئے. تعلیمی درسگاہوں میں مقید نہ ہونا, تعلیم کا درسگاہوں میں مقید نہ ہونا. اب یہ نہیں تھی بات کہ درسگاہ جا کے تعلیم حاصل کریں, جیسے آپ لوگ آج کے دور میں کالج میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس وقت یہ رائج نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی پیراگراف میں ٹرن بھی آئے گا جہاں پہ رائج ہوگا, تعلیمی درسگاہ میں جانا ضروری ہوگا, لیکن ابھی تک نہیں تھا. ٹھیک ہے, تعلیم کے لیے کوئی قید نہیں تھی درسگاہوں میں جانے کی, آپ گھر بیٹھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ابو علی سینا طلبہ کا گروہ. ابو علی سینا جو تھے اتنے اعلیٰ درجے کے استاد تھے کہ ہزاروں طلبہ کا گروہ ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتا تھا. تصفیہ کے لیے انتخاب بھی ہوا کرتے تھے. اور جب ابو علی سینا کا دور آتا ہے تو بیٹا پھر نصاب کی پابندی بھی ضروری تھی. اس سے پہلے نصاب کی کوئی پابندی نہیں تھی. پھر نصاب کی جب پابندی شروع ہوئی تو اس میں دو فرق اس نے لکھے ہیں. ایک ہوتا تھا کہ ایک بندہ ہے نا جس کی اردو بڑی اچھی تھی, جو اردو میں صفحے اول میں مانا جاتا تھا, ہو سکتا ہے وہ انگلش میں زیرو, بالکل زیرو, کیونکہ نصاب آ گیا تھا. جب نصاب آ جاتا ہے, جس نے اسپیشلائزیشن اردو میں کی ہوئی ہے, اس کی اردو ٹھیک ہوگی, انگلش اس کی ماڑی مٹھی ہوگی. ٹھیک. پیراگراف نمبر 8. مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہ, بالکل قطعی طور پہ کوئی تبدیلی پیدا نہ کی. سلطنت عثمانیہ تیسرا دور اب شروع ہو گیا ہمارا. جدا گانا قانون الگ, ادھر قانون ہی الگ پاس ہو گیا تھا. 8ویں صدی آ گئی. مغرب جو ہے, مغرب میں مراکو, اب کیا شروع ہو گئی بات
کہ اب آپ نے ایک مخصوص وقت کے لیے ضرور تعلیمی درسگاہ میں رہنا ہے. یعنی مراکو جو تھا مغرب میں، اس میں ڈگری 16 برس کے بعد دی جاتی تھی. وہی تعلیم تیونس میں 5 سال کے بعد ڈگری دے دی جاتی تھی. املا کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسی کے بعد ہماری جو ہے یہ خطاطی جو لکھنے کی ہے، رائٹنگ جو ہے اس طرح کی ہوگی. مشگافیاں، طرح طرح کی حجتیں کی جاتی تھی، تصانیف کی کثرت تھی، اس لیے علم کا تھوڑا سا اس دور میں بیڑا غرق بھی ہوا تھا. اس کے بعد بیٹا ہم آ جاتے ہیں پیراگراف نمبر 9 میں. پیراگراف نمبر 9 میں سب سے پہلے پیراگراف نمبر 9 میں اسلامی ممالک، ادھر انقلاب بہت آئے ہیں. آپ پڑھیں گے وہ بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ جو آپ کا انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، مفید ثابت ہوئے تھے، لیکن کہیں پہ بربادی بھی ہوئی تھی. بربادی وہاں پہ ہوئی جہاں پہ ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے بہت ظلم کیا، بغداد پہ حملہ کیا، ظلم و ستم کیے. ٹھیک ہے، اور سب لائبریریاں جلا دی، مردوں کا قتل کیا، عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا. دریائے دجلہ میں ساری کتابیں بہا دی گئیں، سب کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی گئی. اور اس کو تو کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا بہت شوق تھا، لیکن ایک غلطی سے اس سے اچھا کام ہو گیا جس کی وجہ سے اسے شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جگہ مل گئی. وہ کیا تھی کہ اوقاف کا محکمہ محقق توسی کے سپرد کر دیا گیا، جو خانقاہیں وغیرہ وہ محقق توسی کے کیا نام ہے انڈر کر دی گئی. رصد گاہ تیار کی گئی جہاں پہ ستاروں کی گردش کے بارے میں محاسبہ کیا جاتا تھا، علم حاصل کیا جاتا تھا. عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع سخن، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پہلا دور آیا، پھر دوسرا دور آیا، اس کی وضاحت زیادہ ہے، پھر تیسرا دور آیا جس کو برباد کرنے والے سب سے زیادہ جو تھا ہلاکو خان تھا، جس نے بیٹا کتابیں اتنی تعداد میں دریائے دجلہ میں پڑھائی کہ ناقدین لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں میں لکھی گئی سیاہی کی وجہ سے، جس سے لکھی گئی تھی، وہ کالا ہو گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اس جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس کا ریویو لیں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اختتام میں مصنف نے کیا باتیں درج کی ہیں. اچھا بیٹا، اسی پیراگراف جو آخر میں وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے سبق، تو اس میں کہتے ہیں ہم نے اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے. یعنی وہ اپنی تحریر میں یہ کہہ رہے کہ انتہائی چھوٹا پیمانہ ہے. جیسے ہم لوگ آج کل کرتے ہیں کہ کسی بھی اچھے ادارے کا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کون سے بچے جو ہیں وہ فرسٹ آئے ہیں، کتنوں نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں. حالانکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے بچے یونیورسٹیز میں گئے ہیں، کتنے بو علی سینا بنے ہیں، کتنے جابر بن حیان بنے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات اور صنائع کہتے ہیں کاریگری کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. یعنی جو لوگ وہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور بھرا ہوا تھا، خود مصر کی ایک جامعہ مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے. عزیز طلبہ و طالبات، وہ اختتام پذیری میں لکھتا ہے کہ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً جان بوجھ کر پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے، سلف کہتے ہیں اسلاف، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں. قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، جتنا لکھا جا چکا یہ بھی اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. صرف کے مفاخر، قابل فخر کارنامے ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں. ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ صرف نے بہت کچھ کیا تھا. یعنی خود پر بھی تنقید کر رہے کہ ہم نے خود تو کچھ نہیں کیا. آج بھی ہم آپ کو پرانے دور کے لوگوں کا بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے تھے، ہم نے کیا کیا. وہی بات ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. علامہ کہتے ہیں یہ تو بہائی گئی اور جو کتابیں بچ گئیں
ان کا کیا ہوا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قدیم زمانے میں مسلمانوں کا طرز تعلیم کیا تھا۔ یقین چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لیکچر میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو باتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کیوری سیشن میں ان کو سوالات کی صورت میں اپنے اپنے قابل احترام اساتذہ کرام سے ضرور پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے مشقی سوالات و جوابات۔ صفحہ نمبر 7 پر آپ کے یہ سوالات موجود ہیں، آج ہم جن کے جوابات تحریر کریں گے اور پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم نہایت سادہ تھا، عرب کے سادہ اور قدرتی طرز زندگی کے نہایت مناسب تھا۔ علوم ایسے تھے جن کا تعلق حافظے سے تھا۔ اس طرز تعلیم کی اہم بات سند و روایت تھی جو زمانہ قدیم سے رائج چلی آ رہی تھی۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی آپ مشقی سوالات کے جوابات لکھیں گے، آپ نے ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں جو اہم نکات ہیں ان کو ضرور لکھیں گے۔ جب بھی بورڈ کے پیپر میں مارکنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیں اہم نکات لکھ کے دیتے ہیں کہ جس بچے نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہوں اس کو ایکول مارکس دیے جائیں، برابر نمبر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں سب سے اہم بات ہے نہایت سادہ تھا، ایک اہم بات ہے حافظے سے تھا، ایک بات یہ تھا سند و روایت تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی عرب کا جس طرح کلچر سادہ تھا اسی طرح طرز تعلیم بھی سادہ تھی۔ نہ پڑھانے والا کتاب سے دیکھ کے پڑھاتا تھا، نہ پڑھنے والا سنی ہوئی بات کو لکھتا تھا، دونوں کا تعلق حافظے کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ سند و روایت یعنی روایت بتائی جاتی تھی کہ یہ بات فلاں سے ہم نے لی ہے۔ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ جواب: تعلیم کا دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگرچہ سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں وسیع تر ہو گئیں مگر ریاستی ادارے قائم نہ ہوئے، بلکہ انفرادی کوششوں سے ہر گاؤں علمی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات درس و تدریس کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ہزاروں طلبہ درس سنتے، مہذب ملکوں کی طرح املا لیکچر دینا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مسافت اور مناظرے میں شرکت کے بعد طالب علم کو سند دی جاتی تھی۔ اس میں بھی آپ نے عزیز طلبہ دیکھ لیا کہ حجرے جو ہیں، علماء کے جو حجرے ہیں، ذاتی مکانات ہے، درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتے تھے، ہزاروں طلبہ اس میں شرکت کرتے تھے۔ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسافت کی دشواریوں کو بھی برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، پھر کتابیں بھی چھانیں گے، اس کے بعد وہ مناظرے کی محافل میں بھی شرکت کریں گے، اس کے بعد ان کو سند دی جائے گی۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ اگرچہ تیسرے دور تعلیم میں بھی اعلیٰ علمی سرگرمیاں زور و شور سے جاری رہیں، لیکن رفتہ رفتہ مدرسوں میں قاعدوں کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تعلیم کے لیے علیحدہ قانون بنایا گیا تکمیل تعلیم کے لیے وقت مقرر کرنا، بے مقصد تعلیم کی کثرت، تصانیف، فنی تعلیم کو چھوڑنے، فلسفہ و منطق کی تعلیم کا اہتمام کم کرنے کی وجہ سے علمی زوال کا آغاز ہوا۔ دیکھیں اس میں وہ بتاتا کیا ہے کہ قاعدوں کی پابندیاں تو ٹھیک ہے بات، اب تعلیم کے لیے علیحدہ قانون بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے بات، تکمیل تعلیم کے لیے وقت مقرر کرنا یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن مقصد تعلیم کثرت تصانیف، فنی تعلیم کو چھوڑنے، فلسفہ و منطق کی تعلیم کا اہتمام نہ کرنے، ان 4 وجوہات کی بنا پر اس دور میں زوال شروع ہو چکا تھا کہ فلسفہ و منطق اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ تو ان 3 سے 4 پوائنٹس کی وجہ سے زوال پذیریاں بھی شروع ہو گئی۔ سوال نمبر 4 ہے مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون سے تھے؟
سلطنت اسلامیہ میں اگرچہ باقاعدہ ریاست کی طرف سے تعلیم پر توجہ نہ دی گئی، لیکن مسجدوں، خانقاہوں اور علماء کے مکانات نے باقاعدہ درس گاہوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس زمانے میں اسپین، مصر، شام اور بغداد علم کے مراکز تھے، جہاں عالم اسلام کی بڑی بڑی ہستیاں مختلف فنون کی تدریس کے لیے سند کا درجہ رکھتی تھی۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا، لیکن علماء کے حجرے، خانقاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے جو گھر ہوتے تھے وہ تعلیم و تدریس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پھر ہمارا سوال نمبر 5 ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ یعنی الگ قانون کس دور میں بنایا گیا؟ آپ لکھیں شبلی نعمانی کے بقول تیسرے دور میں علمی زوال کا آغاز ہوا۔ سلطنت اسلامیہ کے دور تعلیم کے لیے علیحدہ قانون بنایا گیا۔ تعلیم کے لیے طلبہ کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا آپ دیکھیں گے کہ کتاب ہے، اس میں گرامر کا کچھ حصہ ہے، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف، رابطہ اور تفصیلیہ، ان علامات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، پہلا جو ہے رموز اوقاف تعریف، رموز رمز کی جمع ہے، ایما یا اشارہ۔ رمز کے لفظی معنی چھپی ہوئی بات کو بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں، جبکہ اوقاف وقف سے نکلا ہے، وقفہ لینا، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے الگ کی ہوئی چیز۔ اردو قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے جو دو لفظوں، دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے الگ کریں۔ یعنی پہلے آپ نے الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ رمز کے لفظی معنی کیا ہیں، رموز کے لفظی معنی کیا ہیں، رموز کس لفظ سے نکلا ہے، رموز کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ کا آبجیکٹو بھی بن سکتا ہے۔ رابطہ کالن، تعریف، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ کو آئے گا، رابطہ کی تعریف کریں، مثال دیں اور کس جگہ استعمال ہوتی ہیں وہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 3 نمبر کا سوال ہوگا گرامر کے پورشن میں۔ علامت 2 نقطے، ٹھیک ہے۔ استعمال جب کسی جملے جب کسی سابق بات پہلے والی بات کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو، جب کسی سابق پہلے والی بات کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو تو کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ رابطہ کی، جو 2 نقطوں پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیں اس میں بکوچ، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلی مثال ہے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے والے الفاظ کا دوسرے والے الفاظ سے تعلق ہے۔ کسی مختصر مقولے، قول یا کہاوت، ضرب المثل کو بیان کرنا ہو تو تمہیدی، ٹھیک ہے، تمہیدی جملے جس میں نصیحت کی ہو کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نصیحت کرنی تھی تو اس کے لیے بھی درمیان میں کون سی علامت؟ رابطہ استعمال ہوئی۔ تیسرا ہے 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں، لیکن دونوں مل کر جملہ مکمل کریں، علامت رابطہ استعمال ہوگی۔ انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، چلنے میں اور اڑنے میں تضاد پائے جاتے ہیں، دونوں مختلف ہیں، لیکن علامت درمیان میں کیا استعمال ہوئی ہے؟ رابطہ کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تفصیلیہ، کالن ڈیش، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ علامت کیا ہوتی؟ ادھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے 2 ڈاٹ لگا کے پھر تیسرا ڈاٹ لگا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کیا نام ہے یہ علامت لکھ دیا، نہیں، 2 ڈاٹ لگا کے تیسری ڈیش ہوتی ہے۔ استعمال کسی کام یا چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، کسی عبارت میں مثال پیش کرنے کے لیے، کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوگی۔ مثال، لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے، آگے تفصیلیہ کی علامت۔ دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہائے وفا، آب گم۔ دوسری، حروف اضافی سے بننے والے مرکبات کو مرکب اضافی کہتے ہیں، مثلا احمد کا گھر، گاڑیوں کی ورکشاپ، علی کا بستہ۔ تیسرا استعمال کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ ذرا میری ردات سنو۔ تفصیلیہ، میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس سٹاپ پر پہنچا،
ٹھیک ہے. یہ سب عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہ سب کتاب سے بھی نشاندہی کروائی جا سکتی، لیکن کتاب میں ترتیب کے ساتھ سوالات کے جوابات موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو لکھ کر دیے گئے ہیں. ایک تو عزیز طلبہ و طالبات یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا اور ہر ٹیچر آپ کے لکھے ہوئے سوالات کو چیک کرے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ سب لکھ لینا ہے اپنے پاس، اس کو کاپیوں پر نوٹ کر لینا ہے تاکہ الفاظ کے ساتھ آپ کی شناسائی بھی ہو جائے اور آپ کی سالانہ امتحانوں کی تیاری بھی ہو جائے. یقین چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا جو لیکچر ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو مسائل آپ کو ہوں گے، جو مشکل سوالات ہوں گے، اس میں سے جو باتیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی وہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں گے. السلام علیکم.